کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے جہاں میں بھیج دیا۔ اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں کے لیے جو زندگی دنیا میں گزارنی ہے، اس زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منہج عطا کر دیا۔ منہج یعنی طریقہ عطا کر دیا۔ ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنی اپنی امتوں کے لیے منہج اور طریقہ عطا کر دیے، تاکہ وہ قوم اس رسول کے کہنے پر، اس رسول کے عمل کے ذریعے اس منہج پر چلے جو منہج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کیا۔ یہاں تک کہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ آخری نبی کا دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے کہ جس دور میں میں اور آپ امتی کی حیثیت سے آئے، اور مجھ کو اور آپ کو، یعنی میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منہج مجھ کو اور آپ کو عطا کیا گیا تھا، وہ منہج قرآن مجید ہے۔ جو منہج مجھ کو اور آپ کو عطا گیا، جو طریقہ مجھ کو اور آپ کو زندگی گزارنے کا عطا کیا گیا، وہ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید پہ عمل کرنے کا جو منہج عطا کیا گیا، وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ عزیزان ملت، آج کا دن گولکنڈہ حلقے کے لیے تو بڑا خاص ہو گیا، اس لیے کہ گولکنڈہ حلقہ آج کے دن آزادی کے پیغام کے لیے دنیا بھر کے اندر مشہور ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آزادی کا ایک اہم پیغام مسجد عباد الرحمان کے ممبر سے میں اپنی اور آپ کے لیے جو سو پیش کیا جائے۔ عنوان جو آج کے جمعے میں رکھا گیا وہ ہے آزادی، منہج اور نفس کی۔ ہر انسان کو آزادی پسند ہے، اور ہر انسان کو دو قسم کی آزادی پسند ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے زندگی گزارنے کے منہج اور طریقے میں کوئی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، وہ جیسا چاہے آزادانہ اپنی زندگی گزارے۔ اور ہر انسان دوسری آزادی جو چاہتا ہے وہ نفس کی آزادی چاہتا ہے، یعنی جو اس کا نفس اس کے دل کی آواز اس کو سنائی دے، وہ چاہتا ہے کہ جو اس کا نفس بولے وہ کر گزرے، چاہے وہ نفس کی بات کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ تو کیا انسان چاہتا ہے کہ منہج کی آزادی مل جائے، جیسی چاہے زندگی گزارے، اور نفس کی آزادی مل جائے، نفس جو کچھ بھی دل سے آواز دے دے، وہ جو بھی آواز ہو، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، اچھی ہو یا بری ہو، ہر خواہش کو وہ عمل کرتا چلا جائے۔ انسان کو دو چیزوں کی آزادی چاہیے، لیکن ہر انسان کو جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ منہج اور نفس کی آزادی چاہیے، وہ انسان اس بات کو جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی آزادی پہ کنٹرول لگا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدود باندھ دیا ہے، اب اس حدود کی جتنی آزادی ہے وہاں تک بھاگتے پھرو، لیکن اگر تم حدود کو پھلانگ کرنے کی کوشش کرو گے، یاد رکھو اس حدود کے آگے صرف جہنم کی آگ تمہارا انتظار کرنے والی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے یہ بات جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو منہج عطا کیا ہے،
تقریر کے پہلے حصے پر غور کریں، آزادی منہج کی۔ جو منہج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے وہ منہج قرآن مجید ہے، اور اس منہج پہ عمل کرنے کا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب اللہ کا دیا ہوا قانون، رسول اللہ علیہ وسلم کی عمل کی بھی زندگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر جس منہج پہ صحابہ چلے، بس یہی معیار ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ کسی شخص کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ منہج جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو دیا، اب اس منہج کے علاوہ دنیا میں انسانوں نے طرح طرح کے اور بھی منہج تیار کر رکھے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دیے ہوئے منہج کو چھوڑ کر دوسرے منہجوں پہ چلنے کی آزادی دیتا ہے یا نہیں؟ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس منہج کو چھوڑ کر آج دنیا میں لوگوں کا ایک گروپ ایسا ہے، لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جس کا منہج، جس کا زندگی کا طریقہ یہ بن چکا ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو عقل سے سمجھو، اگر عقل میں دین کی کوئی بات بیٹھتی ہے تو اس بات کو ایکسپٹ کر لیا جائے، اس بات کو قبول کر لیا جائے، لیکن اگر دین کی کوئی بھی بات ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی تو یہ کہہ دو کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے قبر کا عذاب ہے، عقل میں نہیں بیٹھتے، جیسے معراج کا سفر ہے، عقل میں نہیں بیٹھتا۔ دنیا میں لوگوں کا ایک گروپ ایسا ہے جس کا منہج یہ بن چکا ہے، جس کا طریقہ یہ بن چکا ہے، عقل میں جو بات آ رہی لیو، جو بات عقل میں نہیں آتی اسے اٹھا کر پھینک دو، جسے منکرین حدیث کا منہج کہیں۔ اللہ کے اس دیے ہوئے منہج کو چھوڑ کر دنیا میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کا منہج زندگی کا، جس کا طریقہ زندگی کا یہ بن چکا ہے کہ وہ دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کہ وہ دین کو اسٹڈی کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوئے، کہ وہ کبھی قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کہ وہ کبھی حدیث کی کتابوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ دوسرے نمبر کا جو گروپ ہے ان کا منہج، ان کا طریقہ کار یہ بن کر چکا ہے کہ دین کو سمجھو نہیں، بس کسی ایک شخصیت کا دامن پکڑ لو، بس وہ شخصیت کے فتووں پر زندگی چلتے رہے، بس وہ شخصیت کے بتائے ہوئے منہج پہ زندگی چلتے رہے۔ آج دوسرا گروپ کا منہج یہ بن چکا ہے، ہر دین کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک شخصیت کا دامن تھام لو، بس وہی دین ہے۔ کوئی حنفی کے نام سے جو امام حنیفہ کی شخصیت پرستی میں چلا گیا، کوئی شافعی کے نام سے امام شافعی کی شخصیت پرستی میں چلا گیا، کوئی قادری کے نام سے جو فلاں قادری کی شخصیت پرستی میں چلا گیا، کوئی چشتی کے نام سے فلاں چشتی کی شخصیت پرستی میں چلا گیا۔ دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے فتوے، ان کی مریدی، ان کے پلیتے میں پڑے رہو، بس وہی ان کا منہج بن چکا ہے۔ اور اللہ کے اس منہج کو چھوڑ کر تیسرا گروپ جو دنیا میں پل رہا ہے، جس کا منہج اللہ کی کتاب نہیں، جس کا منہج رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، جس کا منہج صحابہ کا منہج نہیں۔ آج دنیا کے ایک تیسرا گروپ ایسا ہے جس کی زندگی کا طریقہ کار، جس کی زندگی کا منہج کوئی شخصیت نہیں ہے، جس کی زندگی کا منہج کوئی عقل لڑانا نہیں ہے۔ تیسرے گروپ کی زندگی کا منہج اور مقصد یہ بن چکا ہے ایک کتاب، بس وہ کتاب اور وہ کتاب کے فضائل، وہی زندگی کا منہج۔ عصر کے بعد اسی کے فضائل، فجر کے بعد اسی کے فضائل، گھر کے درس میں اسی کے فضائل، عید کے موقع پہ اسی کے فضائل، جگنے کی رات میں اسی کے فضائل، 40 دن میں اسی کے فضائل، 3 دن میں اسی کے فضائل، 1 سال میں اسی کے فضائل، 2 سال میں اسی کے فضائل۔ آج تیسرے گروپ کا یہ ہو چکا ہے، زندگی فضائل کے نام پر فضائل عمل بن گئی۔ منہج آج اللہ کا دین نہیں، منہج آج رسول کی سنت نہیں، منہج آج صحابہ کا منہج نہیں۔ تیسرے گروپ کا منہج شخصیت بھی نہیں ہے، تیسرے گروپ کا منہج عقل بھی نہیں ہے، تیسرے گروپ کا منہج صرف ایک کتاب بن کے رہ گئی، بس اس میں جو ہے بس وہی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ چوتھا منہج، یہ منہجوں میں دنیا چل رہی، یہ منہج کی آزادی اللہ تعالیٰ دینے دے تقریر کے پہلے سے میں دیکھیں۔ چوتھے گروپ کا منہج یہ بن چکا ہے کہ اپنی زندگی کے تمام تر کاموں کی آسانی کے لیے، زندگی کے مشکلات کو ہٹانے کے لیے آج چوتھا گروپ مسلمانوں کے اندر یہ بن چکا ہے، جن کا منہج، جن کا طریقہ کار جادوگر بن چکے ہیں۔ دکان میں جو سو برکت آنا ہے جادوگر کے پاس کے، ان کا منہج بن چکا ہے۔ آج دکان کے اندر برکت آنا ہے، بھیلاما، توغرا، گوبول کی کانٹی، ان کا منہج بن چکا ہے۔ بہو کو تکلیف دینا ہے، فوٹو لے کر کسی جادوگر کے پاس چلے جاؤ، ساس کو تکلیف دینا ہے، کسی فوٹو لے کر جادوگر کے پاس چلے جاؤ۔ جادوگر
جنات کا سہارا اور طرح طرح کے گندے کاموں کے ذریعے، طرح طرح کے سفلی عملوں کے ذریعے کام کرنا، یہ ان کا منہج بن چکا ہے۔ نہ ان کو اللہ کی کتاب سے لین ہے، نہ عقل سے ان کو کوئی لین ہے، نہ شخصیت سے ان کو لین ہے، نہ کتاب سے ان کو لین ہے۔ اگر ان کو کچھ لین دین ہے تو سب کچھ ان کا جادوگر، سب کچھ ان کا جو سو دستری میں دیکھ کر کام کرنے والا آدمی بن گیا۔ یہ 5ویں لوگوں کا منہج ہے۔ 6واں منہج بڑا عجیب منہج ہے۔ دنیا کمانے کے لیے، فائدہ کمانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے، کاروبار چلانے کے لیے، امریکہ میں کمانے، سعودی میں کمانے، دبئی میں کمانے کے لیے آج مسلم امت کا 5واں منہج، 5واں طریقہ یہ بن چکا ہے، نہ حلال کی فکر کرو نہ حرام کی فکر کرو۔ بینک سے کریڈٹ کارڈ کے پیسے لے کے بھی خوشی آتی، خوشی کر لو، بینک سے لون لے کے بھی زندگی میں خوشی آتی، خوشی کر لو، حلال مل رہا حلال لے لو، حرام مل رہا حرام لے لو، سود آ رہا سود لے لو، فکس ڈپازٹ آ رہا فکس ڈپازٹ لے لو، سیونگ اکاؤنٹ آ رہا سیونگ اکاؤنٹ لے لو، چٹھی کے پیسے آ رہے ہیں چٹھی کے پیسے لو، آڑا کی ٹیڑھا کی بس زندگی میں خوشی چلتی رہے، خوشی میں کوئی قسم کی رکاوٹ آنے نہ پڑے۔ 6ویں قسم کا منہج یہ بن چکا ہے، حلال و حرام کی فکر چھوڑ دو، جس طرح مال جیسا آتے جائے اس طرح خوشیوں کو بٹورتے چلے جاؤ۔ 6واں منہج آج امت کا بن چکا ہے۔ اور 7واں منہج انتہائی بدترین منہج۔ 12ویں کے مہینے میں نبی کے ترانے گاتے چلے جاؤ، 11ویں کے مہینے میں غوث کے گانے تراتے چلے جاؤ، اس کے بعد کے مہینے میں خواجہ کے ترانے گاتے چلے جاؤ، اس کے بعد کے مہینے میں کسی اور کے ترانے گاتے چلے جاؤ۔ زندگی کا معیار ایک منہج بن چکا ہے، جس کا جو مہینہ اس کی بولی چلتے رہے، بس اس سے دعائیں مانگتے چلے جائیں، اس کی منتیں چلتے چلے جائیں، اس کے فاتحہ ہوتے چلے جائیں، اس کی جو سو قربانی ہوتے چلے جائیں اس کے لیے۔ یہ 7واں بھینکر منہج آج امت کے اندر آ گیا۔ جس کا مہینہ اس کی واہ واہ، جس کا مہینہ اس کی بولی۔ 8واں منہج خطرناک منہج، اہل حق کا منہج، سینے پہ ہاتھ باندھنے والوں کا منہج، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنے والوں کا منہج۔ 8واں انتہائی خطرناک منہج اس وقت مسلم نوجوانوں میں آ چکا ہے کہ اپنے آپ کو عالم سمجھ لو۔ جو عالم ہمارے ذہن ہمارے منہج کے حساب سے فتویٰ دے رہا انہیں عالم ہے، اور جو عالم ہمارے منہج کے خلاف فتویٰ دے رہا وہ عالم کافر ہے۔ یہ 8واں منہج نوجوانوں کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ 8واں منہج انتہائی خطرناک۔ عالم کو کافر بول دینا، عالم کو جاہل بول دینا، کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ کے حساب سے فتویٰ نہیں آیا۔ جو عالم ان کی سوچ کے حساب سے فتویٰ دیا وہی عالم ہے، باقی جتنے عالم ہیں یا تو جاہل ہے یا تو کافر ہے۔ یہ 8واں منہج امت کے اندر پھر، اور اس طرح کے چلر منہجاتوں کتنے بھی ہیں۔ حیدرآباد کے اندر جتنے چورستے ہیں اتنے منہجاں حیدرآباد کے اندر ہیں۔ اور 9ویں قسم کا جو منہج ہے وہ نرالے قسم کا منہج یہ ہے، کس کو بھی کچھ مت بولو بھائی، جس کا جو اچھا دکھ رہا لے لو، ایک نیا منہج بنا لو۔ اس منہج کو پرائیویٹ منہج کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا پرائیویٹ منہج بنا لیا۔ منکر حدیث کی بات اچھی دکھ رہی لے لو، عباد الرحمان میں بات اچھی دکھ رہی لے لو، مسجد عزیزیہ میں بات اچھی دکھ رہی دیکھ لو، وہاں پر یہ بات اچھی دکھ رہی لے لو، اس کا یہ لے لو، اس کا وہ لے لو، ایک پرائیویٹ منہج بنا کے اپنی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 9 منہج کے اندر جو سو امت کی زندگی کھیل رہی ہے۔ آئیے اس بات کی طرف غور کریں، کیا اللہ سبحانہ تمام 9 منہج کی آزادی دیتا ہے، یا میری اور آپ کی آزادی پہ پابندی لگا دی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں انتہائی اہم آیت ہے، بہت ہی توجہ سنیے۔ یہ آیت اگر آپ سمجھ گئے زندگی کا پورا مزاج آپ کا مسجد میں نکلنے سے پہلے سدھر جا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم
جہنم وساءت مصیرا۔ انتہائی اہم ہے زندگی کے اندر، اگر آپ کو کوئی آیت کو اسوہ بنانا ہے ہمیشہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے رہیے۔ فرماتے اللہ سبحانہ وتعالی کا ترجمہ اس طرح ہے، عورتیں توجہ سے سنیں اس ایک آیت کو، جس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا علماء کرام نے اس طرح بیان کیا ہے: جس شخص کے سامنے دنیا کے اندر، میرے سامنے، آپ کے سامنے، عورتوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، کسی کے بھی سامنے، جس شخص کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کا راستہ کھول کر رکھ دے، جس شخص کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی رسول کا منہج کھول کر رکھ دے، جس شخص کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کا منہج کھول کر رکھ دے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جس شخص کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا گیا، جس شخص کے سامنے قرآن کا راستہ واضح کر دیا گیا، جس شخص کے سامنے حدیث کا راستہ واضح کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص رسول کے راستے کا انکار کرتا ہے اور وہ شخص مومنین کے راستے کا انکار کرتا ہے۔ مومنین سے مراد اس آیت میں علماء کرام نے کہا صرف اور صرف صحابہ کی جماعتیں اور اہل حق ہے۔ جس شخص کے سامنے ہدایت کا راستہ کھول کر رکھ دیا جائے، اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے، اس کے بعد وہ مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے، یعنی صحابہ کے راستے کی مخالفت کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، قرآن مجید کی آیتیں آ گئی، سیرت آپ کے سامنے آ گئی، صحیح حدیث آپ کے سامنے آ گئی، صحابہ کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا، لیکن آپ کسی شخصیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حق کا انکار کر کے آپ کسی کتاب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حق کا انکار کر کے آپ کی عقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حق کا انکار کر کر اپنی مرضی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حق کا انکار کر کسی جماعت المسلمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ حق کا انکار کر کسی منکرین حدیث کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ حق کا انکار کر کسی ایک امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حق واضح ہو جائے، رسول کے طریقے کا جو انکار کر دے، صحابہ کے طریقے کا جو شخص انکار کر دے، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ادھر ہی چلنے دیتا ہے جدھر وہ چلنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک آیت کو آپ سمجھ جائیے بس۔ جب نبی کا طریقہ سامنے آ جائے، صحابہ کا طریقہ سامنے آ جائے، یعنی منہج سلف سامنے آ جائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے تم رسول کے طریقے کی مخالفت کرتے ہو، اس کے بعد اگر تم مومنین کے طریقے کی مخالفت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں منہج کی آزادی دے دیتا ہے، تمہیں آزاد کر دیتا ہے۔ اب تم حنفیت پہ چلنا چاہتے ہو، بس حنفیت پہ چلتے چلے جائیں گے۔ تم شافعیت پسند ہے، تم کو شافعیت اچھی لگے گی۔ تمہیں منکرین حدیث پسند ہے، تمہیں منکرین حدیث اچھے لگیں گے۔ تمہیں جماعت المسلمین پسند ہے، تمہیں جماعت المسلمین اچھی لگے گی۔ تمہیں عقل لڑانا پسند ہے، تمہیں عقل لگانا اچھا دکھے گا۔ تمہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تم دنیا کی خوشیاں چاہتے ہو، تمہیں حلال حرام کی تمیز تم سے نکال دی جائے گی۔ تم جدھر چلنا چاہتے ہو اللہ تمہیں ادھر ہی چلاتا رہے گا۔ اب کچھ بھی سمجھنے نہیں آتی بات، حق سامنے آ گیا، اب ایک بار آپ ضد سے انکار کر دیا حق کا۔ کسی شخصیت آپ کو پیاری ہے، کتاب آپ کو پیاری ہے، عقل آپ کو پیاری ہے، بس انہیں پیارے دیتے رہتے، حق کے قریب بھی آپ نہیں آ سکتے۔ آپ کیوں؟ کیونکہ اللہ اب آپ کو ادھر ہی موڑ دیا۔ حق ادھر ہے، آپ ادھر موڑنا چاہ رہے، حق کو انجان مار رہے، اللہ بولے اب ہم بھی تم کو انجان مار دیتے، ادھر ہی چلو، ادھر ہی چلو۔ یاد رکھیے اس بات پر کہ آدمی یہ بولے گا بھائی ہم فلاں منسلک پہ چل رہے ہیں، ہم فلاں کتاب کو فالو کر رہے ہیں، ہم کو تو اطمینان دکھ رہا، ہم کو تو خوشی ہو رہی۔ انتہائی غلط فہمی آپ کی۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن حدیث کے راستے کو چھوڑ کر وہ کسی شخصیت کی پیروی کر رہا ہے، کسی کتاب کی پیروی کر رہا ہے، کسی عقل کی پیروی کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیا اور یہ بول رہا کہ مجھے اس میں سکون دکھ رہا، تو حقیقت میں تمہارا وہ سکون نہیں ہے، حقیقت وہ گمراہی ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو موڑ دیا کہ تم کو دین سے چڑھانے لگی اور تم کو اس طریقے سے محبت آنے لگی۔ اللہ تمہارے دل میں نفرت پیدا کر دیا اور اس کی محبت پیدا کر دی۔ کوئی آدمی سمجھ رہا اطمینان دکھ رہا، اطمینان کچھ نہیں ہے عزیزان ملت، اصل میں وہ گمراہی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کتاب پڑھنے سے بڑا سکون دکھتا، بھائی سارے زندگی کے معاملات مل جا رہے ہیں، سارے فضائل مل جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ عزیزان ملت، آپ حق کو چھوڑ کر کسی ایک چیز کے پیچھے پڑے ہیں تو اصل میں آپ کی گمراہی ہے، وہ سکون نہیں ہے۔ آپ کو موڑ دیا گیا، بس چل رہے ہیں ادھر، پیٹ کے پیچھے کیا دکھتا ہی نہیں، پیٹ کے پیچھے حق ہے۔ منہج
سورہ نساء آیت نمبر 115 پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے. پھر کیوں یہ طریقہ؟ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے اندر 73 فرقے ہونے والے ہیں، 72 سیدھا اور ایک سیدھا جنت میں. مگر کون؟ ہر منہج والا اس کے اپنا اسٹیکر چپکا لے رہا، ہمیں وہ جانے والے، ہمیں وہ جانے والے، ہمیں جانے والے. سوچ جائیں گے تو کون ایک جائیں گا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جس کا تذکرہ سورہ نساء 115 میں کیا گیا. رسول اللہ نے فرمایا جنت میں جو ایک فرقہ جانے والا وہ ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، میری حیات میں، میری زندگی میں اور میرے صحابہ جس منہج پر چلے، قیامت تک آنے والے جو لوگ اس منہج پر چلیں گے وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں. وہ جماعت اسلامی سے رہن دو، حنفیوں سے رہن دو، شافعیوں سے رہن دو، اہل حدیث سے رہن دو، سلفی سے رہن دو، کہیں سے بھی ہو سکتا. مگر کون؟ ما انا علیہ اليوم اصحابی، جس کو احساس ہو جائے سورہ نساء آیت نمبر 115 کا، جس کو احساس ہو جائے نبی کے منہج کا، جس کو احساس ہو جائے صحابہ کے منہج کا، اور سارے منہج چھوڑ دے تو اللہ اس منہج کی محبت اس کے اندر ڈال دے گا. لیکن اگر اللہ کے منہج کو چھوڑ کر، رسول کے منہج کو چھوڑ کر، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور اگر آپ کو منہج کتاب اگر شخصیت پسند آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر ہی موڑ دیتا ہے جس طرح آپ چلنا چاہتے ہیں، ادھر کا راستہ ہی نہیں دکھتا. عزیزان ملت، احساس کریے اپنے عقائد کا، جائزہ لیجیے اپنے عقائد کا. کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی کتاب کی پیروی میں گزری، کوئی شخصیت کی پیروی میں گزری، کیا گزری زندگی؟ ذرا سورہ نساء نمبر 115 ہاتھ میں رکھیے اور ادھر آپ کی زندگی رکھیے، اور پھر صحابہ کی زندگی رکھیے. جب ان کے سامنے منہج آتا تو کیا کرتے تھے؟ سورہ نساء، سورہ بقرہ آیت نمبر 158 جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائے صفا اور مروہ کی صحیح کرنے میں، صفا اور مروہ کا چکر لگانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. صحابہ دیکھیں کل تک جو زندگی تھی شرک کے اندر، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو منہج عطا کرے، نبی اور صحابہ کے منہج کو جب اختیار کر لیے، ڈرتے تھے دوبارہ اس منہج پر جانے کے لیے. ہوا یہ جب قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ صفا مروہ کی چکر لگانے میں عمرہ کے وقت میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تو انصار جو مدینے کے تھے ان میں کا ایک گروپ یہ تھا، جاہلیت کے زمانے میں جب لوگ حج یا عمرہ کرنے آتے، صفا مروہ کی چکر کاٹتے وقت میں منات نام کے بت کا، منات نام کی مورتی کا تلبیہ پڑھتے ہوئے چکر کاٹتے تھے. منات منات پکارتے جاتے، صفا مروہ کا چکر کاٹتے جاتے. منہج تبدیل ہوا، راہ حق سامنے آ گئی، اللہ کا منہج سامنے آ گیا، رسول کا طریقہ سامنے آ گیا، صحابہ کا طریقہ منہج سامنے آ گیا. پورے جتنے انصار تھے عمرہ کرنے آئے جب خالی طواف کر کے بیٹھ جا رہے تھے، صفا مروہ کا چکر نہیں کاٹ رہے تھے. پوچھا گیا کیوں نہیں کاٹ رہے؟ اس لیے نہیں کاٹ رہے کہ جاہلیت کے دنوں میں منات کا تلبیہ پڑھتے ہوئے اس راستے پر چلتے تھے. اب ڈر ہو رہا اگر پھر اس راستے پہ جائیں گے منات یاد آئیں گا، پھر اس راستے پہ جائیں گے اللہ عمرہ قبول نہیں کرے گا، وہ منہج پہ جانے کا نہیں ہے، بس یہی بیٹھے رہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا فقی تھی آپ؟ کہا ادھر آؤ. بولے تم صفا مروہ یہ سوچ کے چھوڑ دے رہے، تم یہ سمجھ رہے کہ صفا مروہ کی چکر کاٹیں گے تو گناہ ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے قرآن مجید میں صفا مروہ کی چکر کاٹنے میں گناہ نہیں ہے. تم سمجھ رہے گناہ ہوتا، اگر گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے صفا مروہ کی چکر نہیں کرنے میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، ایسا فرماتے. اللہ تعالیٰ یہ فرمائے صفا مروہ کی چکر کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں کرنے میں کوئی گناہ نہیں بولے اللہ تعالیٰ. جب آیت نازل ہوئی کہ صفا مروہ کا چکر کرنے میں کوئی جو سو تم پر گناہ نہیں، تب اٹھ کے انصار جا کے صفا مروہ پہ جو سو چکر کرنا. یہ ہوتا منہج اختیار کر لینا. ایک بار پٹری بدل لی، حق کی طرف آ گئے تو آ گئے، ختم. جب تک اللہ نے بول دی گا دوبارہ پٹری پہ جانے کا نہیں ہے، جب تک رسول نے بول دی گے دوبارہ پٹری پہ جانے کا نہیں ہے، جب تک مومنین نے بول دی گے دوبارہ پٹری پہ جانے کا نہیں ہے. ایک بار حق پر آ گئے ختم، دوبارہ پٹری پہ نہیں. یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا. اور تیسری بات، منہج حق، منہج سلف، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جب ہمارے سامنے پیش کیا جاتا قدم پیچھے نہ ہٹانا کبھی بھی. اس لیے کہ صحابہ کی سنت یہ تھی جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے منہج کو پیش کرتے ایسا بجلی کی طرح لپک کر اس منہج کو اختیار کر لیتے. مثال ابو بکر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اپنا منہج پیش کرے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے انتہائی زیادہ محبت کرتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہے, ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہے, سوائے میری جان کے, جان سے زیادہ میں آپ کو عزیز نہیں رکھتا. اپنا منہج پیش کر دیے, میرا یہ طریقہ ہے, میرا یہ ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کہا عمر یہ منہج نہیں ہے, عمر یہ طریقہ نہیں ہے, نبی سے محبت کا یہ منہج نہیں ہے, نبی سے محبت کا طریقہ نہیں ہے. عمر نبی سے محبت کا منہج یہ ہے کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھو. بس یہ الفاظ نکلے, سوچ کے آتا ہوں, گھر کو جا کے آتا ہوں, سمجھ کے آتا ہوں, کتاب پڑھ کے آتا ہوں, عالم صاحب سے آتا ہوں, مسجد کے امام سے نہیں, نبی کی بات آ گئی, نبی کا کلام آ گیا, نبی کی حدیث آ گئی, فوری منہج بدل دیے. کہا نبی آج سے آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھ کو عزیز ہے, ختم. فوری ٹریک بدل دینا. حدیث سامنے آ گئی, صحیح قرآن کی آیت سامنے آ گئی, کتاب چھوڑو, شخصیت چھوڑو, فلاں چھوڑو, امام چھوڑو, نبی کے منہج پر آ جاؤ. یہ صحابہ کا منہج تھا, یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا. کیونکہ ان کا طریقہ اپنائیں گے, جس کا طریقہ اپنائیں گے سمجھیے پھر آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 68 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا یہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اس کی شان میں آیت نازل ہوئی. اگر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت آپ سے ہے میں بتا نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر میں ہوتا ہوں, بچے سامنے ہوتے ہیں, بیوی سامنے ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کبھی آپ کی یاد آ جاتی ہے, دل بے قرار ہو جاتا ہے, دل میں بے چینی عمر پڑتی ہے, تو اللہ کے رسول میں گھر سے نکل کر مسجد نبوی آ جاتا ہوں اور جھانک کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں, آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, دل کو تسکین ملتی, پھر گھر چلا جاتا ہوں. پھر کبھی اس طرح کی بے چینی ہوتی ہے تو پھر نکلتا ہوں, پھر آپ کی طرف دیکھتا ہوں, پھر گھر چلا جاتا ہوں. امید, تسلی اور سکون میرے دل کو ملتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں, کیونکہ میں سوچتا ہوں جب آپ مر جائیں گے تو آپ اللہ کے پاس نبیوں کے ساتھ ہوں گے, آپ صدیقین کے ساتھ ہوں گے, آپ شہداء کے ساتھ ہوں گے, آپ تو جنت کے اعلیٰ مقاموں میں رہنے والے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے جنت مل بھی گئی تو میری جنت کا ٹھکانہ کدھر, اور آپ کی جنت کا ٹھکانہ کدھر. دیکھیں جس کے منہج پر چلیں گے اسی کے ساتھ ہوں گے. نبی کا منہج اختیار کرو گے نبی کے ساتھ ہوگے, صحابہ کا منہج اختیار کرو گے انہی کے ساتھ ہوگے. جب یہ بات پیش کرے اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا, جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا, جو کوئی رسول کے منہج پر چلے گا, جو کوئی رسول کے طریقے پر چلے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبیوں کے ساتھ ہی رکھے گا, ایسے لوگوں کو صدیقین کے ساتھ رکھے گا, ایسے لوگوں کو شہداء کے ساتھ رکھے گا. جب یہ آیت سامنے صحابی کے سامنے تلاوت کی گئی, اطمینان کے ساتھ گھر لوٹ گئے. امید ہے کہ موت کے بعد بھی شاید نبی کے ساتھ جو سو ساتھ مل سکیں گا, اس لیے کہ ان کے منہج پر تھے, ان کو یقین تھا کہ نبی اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے. لہذا عزیزان ملت اپنے عقائد کا جائزہ لیجیے, کس طرف زندگی جاری, کیا عقائد ہے, کیا سوچ ہے, کتاب پہ چل رہے ہیں, شخصیت پہ چل رہے ہیں, ابا بولے تو چل رہے ہیں, نانا بولے تو چل رہے ہیں, ماموں بولے تو چل رہے ہیں, عالمہ بولے تو چل رہے ہیں, کون بولے تو, کدھر جاری زندگی. سورہ نساء نمبر 15 اختیار کر لیجیے. یہ تو عقائد کا معاملہ ہے. دوسری بات, زندگی کے جتنے نجی معاملات ہیں اس میں منہج کہاں جا رہا دیکھیں. شادی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو شادی کس منہج سے ہو رہی ہے, صرف عقائد کی بات نہیں ہے. یہاں پر زندگی کے تمام امور کے لیے منہج عطا کیا گیا. جب شادی عطا کرنے کا موقع آ رہا ہے تو شادی کس کے منہج سے ہو رہی ہے, ابا کے منہج سے ہو رہی ہے, یا امی کے ارمانوں کے منہج سے ہو رہی ہے, یا بہنوں کی خوشیوں کے منہج پر ہو رہی ہے. شادی کس منہج پہ ہو رہی؟
نئی زندگی میں ایک ہی بار کرتے نا صاحب, ذرا تھوڑا ارمان نکال لیں گے. رہتا طریقہ کار بنے ہوا ہے, تھوڑا سانچک کا ہے, تھوڑا منجوں کا ہے. یاد رکھو جب تمہارے سامنے نبی کی شادی کا طریقہ آ جائے, صحابہ کی شادی کا طریقہ آ جائے, تم اس شادی کے منہج کو چھوڑ کر اگر کسی اور منہج کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تم کو دری موڑ دیتا. تم کو سانچکی اچھی لگتی, تم کو مہندی اچھی لگیں گی, تم کو منجے اچھے دکھیں گے, تم کو یہ رکھی سکھی اسلام کی شادی اچھی نہیں دکھیں گی, اسلام کی شادی رکھی سکھی دکھیں گی. تم کو خواتین اگر یہ چاہتی ہیں کہ زندگی کے اندر آئی بروز بنائے تو خوبصورت دکھتے, تم کو آئی بروز بنانے کا منہج اگر اچھا دکھتا ہے, یاد رکھو تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث تلاوت کی جاتی ہے, جب حدیث سنائی جاتی ہے, جو عورت آنکھوں کے اوپر کے بال بنا کے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ, تم نبی کی گھر والیوں کا, نبی کی بیویوں کا, نبی کی بیٹیوں کا, نبی کی بہنوں کا جو منہج تھا, وہ منہج کو چھوڑ کر تم اپنے پارلر کے منہج کو اختیار کرنا چاہتی ہو. یاد رکھیے تو پھر آپ کو جو سو آئی بروز بنانا ہی اچھا دکھیں گا, اللہ ادھر ہی موڑ دیتا. پھر آپ کو آئی بروز نہیں بنانے والے آپ کو بدصورت دکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آئی بروز بنا کے خوبصورت دکھ رہے ہیں. اصل میں خوبصورت نہیں دکھ رہے, آپ کی گمراہی ہے جو آپ کے آئینے میں آپ کو بتائی جا رہی ہے. ادھر ہی موڑ دیا اللہ تم کو. بے پردے کی اگر تم نہیں چھوڑیں گے, چچرے نمرے خلیرے پھپھرے سالے دیور سب کے ساتھ ٹھیٹھی ٹھاٹا چل رہا, جماگی میں ان کی انگلی ان کی انگلی. آپ کو بے پردگی پسند آ رہی, آپ کو صحابہ کی عورتوں کا پردہ پسند نہیں آ رہا, آپ وہ منہج اختیار کرنا چاہتے ہیں, آپ صحابہ کے پردے والے منہج کا انکار کرتے ہیں, اللہ آپ کو بے پردگی کی طرف موڑ دیتا. پھر پردہ اچھا ہی نہیں دکھتا آپ کو, آپ کو برقع سمجھنے نہیں آتا, پھر برقعے میں بےچینی ہوتی. پھر آپ کو جب برقع اتاریں گے تو آپ کو راحت ملے گی. یاد رکھیے, کیوں ادھر موڑ دیتے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ. نفرت نہیں کرنا صحابہ کے طریقے سے, یہ شیعوں کا عمل ہے جو صحابہ کے طریقے سے نفرت کرتے ہیں. مومن وہ ہے جو صحابہ کے منہج سے محبت کرے, جو نبی کے منہج سے محبت کرے. اگر اس منہج سے چڑ ہے, جائیے پھر اللہ آپ کو آزاد کر دیا. جدھر مڑنا چاہتے ادھر کی آزادی ہے. خیلے کے 8 روڑا نکلتے, 8 روڑوں کے 8 مسلک ہے, جدھر سے جاتے جاتے اپنے منہج کو سدھارے. وقت تیل سے گزر رہا ہے, تقریر کے دوسرے سے میں پہلے تھے آزادی منہج کی, آپ کے اختیار کی بات ہے. دوسری ہے آزادی نفس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اندر نفس دے دیا, نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے نفس کی آزادی رہنا, جو دل بولا کھانا, جو دل بولا کرنا, جو منہ کو آ رہا بولنا. یہ جو نفس کی آزادی ہے, اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہم 3 معاملات میں. 10 معاملات ہے, وقت نہیں ہے, 3 معاملات ہیں. پہلا, نفس کی آزادی کا غلط استعمال نماز کے اندر ہو رہا ہے. نفسانی وسوسے, نفسانی خواہشات جو آ رہے ہیں. سجدے اور رکوع سب سے اچھی جگہ ہو گئی دکان کا حساب لگانے کے لیے. دل میں جو خیال آیا, نفس میں جو خیال آیا, رکوع میں سوچ لیتے چلو, سجدے میں سوچ لیتے چلو. ادھر ایک سجدے میں تھوڑا حساب, دوسرے سجدے میں پورا حساب. نمازوں کا جائزہ لیجیے, ملت نماز کی آواز ادھر جا رہی ہے. رکوع میں جھک رہے ہیں تو کس کو یاد کرنے جھک رہے ہیں, لیکن یاد کس کو کیا جا رہا ہے. سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کو یاد کرنا ہے, لیکن دکان کے حساب یاد ہو رہا. شام میں دعوت میں کون سی شیروانی پہننا ہے یہ یاد ہو رہا. مسجد سے نکل کے کہاں پر جانا ہے یہ یاد ہو رہا. پہلے سجدے میں ہے تو سر اٹھانے کی جلدی, سر اٹھ گیا تو دوسرے سجدے میں جانے کی جلدی, دوسرے سجدے میں ہے تو سلام پھیرنے کی جلدی. نمازائن کو آپ سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. مجھ کو اور آپ کو کس کو یاد کرنے کے لیے نماز میں آ رہے ہیں اور کس کو یاد کر رہے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجا اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں آ کر, لیکن وہی سجدے میں آ کر پورے دنیا کے کاموں کو یاد کر رہے ہیں مگر اللہ کو بھول گئے. ارے ابھی تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھے نا اپن, میں بھی پڑھ کے بیٹھا, آپ بھی پڑھ کے بیٹھے. ذرا جائزہ لیجیے 1 منٹ, کیا سوچے تحیت المسجد کے سجدے میں, تحیت المسجد کے رکوع میں کیا خیال تھا. ارے نمازوں کو تماشا بن گیا ہمارا. کس کی یاد, اللہ کی یاد. اور مسجد کے اندر تماشے, کیلنڈر لگا دے رہا کوئی, کیلنڈر کے نیچے رشید بھائی اچار گھر, فلاں میکینک کی دکان, موبائل سوئچ آف, نیچے ان کی دکان کا ایڈورٹائزمنٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو اس بات کو, جب کبھی تم مسجد میں لوگوں کو دیکھو وہ تجارت کرتے ہیں, دکان لگا کے نہیں, کیلنڈر کا ایڈورٹائزمنٹ بھی تجارت ہے. نبی نے کہا تم اس سے کہو اللہ تیرے کاروبار میں نفع ہی نہیں دینا.
نمازوں کے اندر بہت بڑی غفلت ہے، اللہ کو یاد کرنے کے بجائے کوئی اور چیزوں میں ہے۔ اب جمعے کے لیے جب کھڑے ہوں گے رکوع میں اللہ کی یاد، جمعے کے سجدے میں جائیں گے سجدے میں اللہ کی یاد، جو بھی خیال آ رہا اٹھا کر پھینک دو، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینکنے کا حکم دے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہم رضی اللہ عنہ ایک چادر لا کر دی، اس کے اوپر کچھ اچھا سا ڈیزائن تھا۔ اللہ کے رسول وہ چادر اوڑے یا اس کا کچھ لباس بنا کر پہن کر ایک دن نماز ادا کرے۔ جب نماز میں دیکھے اللہ کے رسول وہ چادر کے اوپر جو ڈیزائن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاح کے اندر اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز پڑھ کر یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو، کیونکہ اس کے ڈیزائن نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اس سے کہہ دو کہ سادی چادر لا کر دے دے۔ اب زندگی کے اب نماز میں جو جو ڈیزائن ذہن میں آ رہا ہر ڈیزائن کو اٹھا کر پھینک دو، صرف اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اللہم اغفر لی ظلمت نفسی ظلما کثیر، بس اللہ کی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں انسان کے اعمال میں جو سب سے پہلا حساب ہوگا یہی نماز کا ہونے والا ہے۔ آپ سوچیے اپنے سجدے اور رکوع کا حساب ہو رہا قیامت میں، رکوع میں دکان کا حساب، دودھ لانا ہے، گوشت لانا ہے، ترکاری لانا ہے، رات میں دعوت میں جانا ہے، پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جاتے یہ کھانا کھانا تھا، بریانی پکی تھی، سالن ہو گیا تھا، کوکر رکھ کے ہٹے، شام کا سیزن، سب سے پہلے یہی سجدے رکوع کی اسکیننگ ہونے والی ہے۔ یہ صحیح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی نماز درست ہو گئی سارے معاملات درست ہوں گے، جس کی نماز خراب ہو گئی سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ پھر یاد رکھو دوسری بات، نفس کی زیادہ آزادی کا جو غلط استعمال میں اور آپ کر رہے ہیں وہ کھانے پینے کے معاملے میں کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری 150 بے غیرتی کے ساتھ میں بولوں گا اس بات کو، کوئی پرواہ نہیں کہ انتہائی قوم میں کنگلا پن آ گیا کھانے کے معاملے میں، کنگلے بنتے جا رہے دن بدن، نہ جو سو کھانا کون سے تیل میں چلا جا رہا یہ فکر ہے، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر۔ ارے رمضان چلے گیا بھائی، افسوس تھا روڈوں پہ پھرنے میں، آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی حلیم کے نام پہ تماشا، کوئی سموسا پٹی کے نام پہ تماشا، کوئی رول کے نام پہ تماشا، کوئی دہی بڑوں کے نام پہ تماشا، کوئی گھاوے کے نام پہ تماشا، کوئی ڈکاشنوں کے نام پہ تماشا، کوئی چائےوں کے نام پہ تماشا، اور اڑی پڑ رہی دوسے کی بنڈیوں پہ، اڈلی کی بنڈیوں پہ، تڑپ تڑپ کے منگ منگ کے کھا رہے ہیں پیسے دے کے بھی۔ ارے گھر میں کھانا نہیں ہے، کیا کنگلا بنا گیا آج؟ چٹوری زبان چٹورا پیٹ، کھاتے چلے جا رہے ہیں کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ نماز میں ہاتھ سینے پہ بننا ہے، ایسا کھا رہے ہیں ایسا کھا رہے ہیں کنگلے بنے کا، پیٹا اتنے نکل کے باہر سینے پہ رکھے تو مجبوراً انہوں نے جا کے اس پیٹ پہ بیٹھ جا رہا، کیونکہ پیٹ سینے کے نیچے سے شروع ہو رہا، مجبوراً وہیں بیٹھ رہا۔ اپنے کھانوں کا جائزہ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو پیٹ میں 3 حصے رکھو، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ ہوا جانے کے لیے۔ ہوا بھی کھیلنا تمہارے پیٹ میں، پانی کے لیے بھی جگہ رہنا۔ کھانا اتنا یہاں تک کھاتے پھر پانی پیے تو پھر چلنے نہیں آتا، 10 منٹ بیٹھے نہ پڑتا صوفے پہ، اس کے بعد چلنے کی قابلیت آتی۔ ایسا نہیں بھر لینا ہے۔ صحت اگر چاہیے، چستی اگر چاہیے، نفسانی خواہشات جو کھانے پینے کے معاملے ہمارے اعلیٰ بدتر ہر چیز بھر رہے، اس کا احساس کیجیے۔ دوسرا، کھانے پینے کے معاملے میں نفس کچھ نہیں سوچ رہا، حلال دیکھ رہے ہیں حرام دیکھ رہے ہیں، میکڈونلڈ چلے گئے مرغی کھا لیے، KFC چلے گئے مرغی کھا لیے، وہاں چلے گئے پیزا کھا لیے، ڈومینوز پیزا کے اندر سور کا پیزا دیتے، وہاں جا کے کھا رہے ہیں، وہی چھری سے سور کو بھی کاٹ رہا، وہ پیزا کاٹ رہا انہیں، شاید وہی چھری سے ترکاری کا بھی کاٹ رہا، وہی کھا رہے ہیں۔ مرغیاں جو آتے ہیں ان کے پاس ایک ایک دن میں مشین پہ 20-20 ہزار مرغی کٹتی، اللہ کا نام لیا جا رہا نہیں لیا جا رہا، مرغیاں ہڑپ رہی۔ ولیموں کے اندر 2,000 آدمی کی دعوت، 2,000 آدمی کے واسطے 1,000 مرغی کٹتی، یہاں وہاں مرغی کی دکان میں کاٹتے جا رہے ہیں، گٹکا بھی منہ میں لا الہ کاٹ رہے، اب ہو گیا مار۔ کون سی مرغی پہ کلمہ پڑے جا رہا نہیں پڑے جا رہا، سوکھ جا رہا پیٹوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔
कौन सी दुकान का गोश्त खा रहे हैं? बकरे का लेके। कस्साब के गले में ताबीज है, उन्हें काट रहा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। जय्यद सलफ उलमा ने कहा ऐसा आदमी जिसके गले में ताबीज है, अकीदा है कि ताबीज नफा व नुकसान का मालिक है, खबरदार उसका जबिया भी नहीं खा सकते आप। खाते जाओ। जहांगीर भाई की दुकान, शब्बीर भाई की दुकान, कहां से कट के आ रहा, किधर आ रहा, कोई एहसास नहीं, बस भरो। हलीमों में 10-10 बकरे, 20-20 बकरे, कहां से कट के आ रहे, कौन काट रहे? अरे हलाल हराम की तमीज नहीं करेंगे तो किसकी तमीज करेंगे? क्या काजिम कुछ खाना ही नहीं? अरे सब कुछ खाइए मगर हलाल खाइए। एहसास करिए भाई, ये सब चीजों का जवाब देना है। दुआ कबूल नहीं होती, हराम खा रहे हैं तो दुआएं कबूल कैसे होंगी? तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, खाने के मामले में मोहतात रहिए, हाइजीनिक खाइए, तला बला जहां ठहर रहे हैं बंडियों पे खा रहे हैं, जो मिला खा ले रहे हैं, जैसा मिला खा ले रहे हैं। एहसास करिए, नफ्स पे काबू रखिए। तीसरी अहम बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने को देखिए। शिद्दत की दोपहर की धूप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, मस्जिद नबी की तरफ आए। कुछ ही देर के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी मस्जिद नबी के पास आए। फिर कुछ देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी मस्जिद नबी के पास आए। अल्लाह के नबी से ने पूछा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर, दोपहर का वक्त है? बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पर, क्या वजह? बोले तुम बताओ। बोले उमर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शिद्दत की भूख लगी, घर में इस वक्त कुछ खाने नहीं था, कुछ बेचैनी से घर के बाहर नहीं। बोले अबू बकर तुम? बोले अल्लाह के वसल्लम जो उमर का हाल है वही अपना हाल है। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहे, तुम दोनों ने जिस बात को कहा वही बात मेरी नहीं। तीनों निकलकर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान को गए, दस्तक दी। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरवाजा खोला, देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर पर है, खुश होकर बोले अल्लाह के रसूल आप मेरे घर मेहमान, बैठ जाइए, कुछ खाना लगा दो। बकरी का बच्चा लिए, जुबान की, उसको भून के पका के लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे और एक रोटी को रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी का टुकड़ा लिया और गोश्त का टुकड़ा उस रोटी पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सामने उमर है, सामने अबू बकर है, सामने अबू अय्यूब अंसारी अजमईन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे साहबा इस बात को याद रखो, अल्लाह क़यामत में हर नेमत का सवाल करने वाला है, हर नेमत का सवाल होने वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये खाना फातिमा के घर दे आना, उसने कई दिन से ऐसा खाना नहीं खाया। हजरत हफ्सा से उमर बिन खत्ताब ने पूछा, बताओ हफ्सा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हें सबसे अच्छा खाना क्या मिला? अमीरुल मोमिनीन, हमको जब रोटी मिल जाती है हम रोटी पर घी लगा दिया करते, जिससे रोटी नरम भी हो जाती है और मीठी भी हो जाती है, यही सबसे बेहतर खाना हमारी जिंदगी में। मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दो, नहीं, मोहतात हो जाएगी, सोच समझ के खाइए। पानी के लिए भी जगह, हवा के लिए भी जगह। 10 वाले खाना दिल भरा, 8 खाओ, 2 के लिए रोक दो। तीसरी अहम बात, नफ्स की आजादी का गलत इस्तेमाल जो हो रहा वो ये जबान का हो रहा है, ये जबान का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और खास तौर पर उसने जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नफ्स की आजादी दे दिया, ये नफ्स की आजादी का गलत इस्तेमाल करते हुए आप ये नहीं करना, जबान का गलत इस्तेमाल। आज मुसलमानों के अंदर वतीरा ये हो गया, कईयों के अंदर लोगों की जिंदगी खाली वॉलीबॉल के साथ उछाल देते फिरना, लैलप पे उछाले जैसे, उन्हें वैसा करा करते, इन्हें ऐसा करा करते, उन्हें उसको मारता रहे, तू वैसा सुना, मैं ऐसा सुना था, तुम ना ऐसा सुने थे, मैं ऐसा सुना था। लोगों की जिंदगी को उछालते फिरना। एक साहब को फोन करे, सो दो घर पे 5-6 कॉल कर दिए, मैं सो रहा था, उठा, क्या बात है, हेलो, 8 कॉल हो गए। अरे भाई फला आलिम साहब है कहते ना, वो 4 शादियां कर लिए थे। अरे मतलब इसमें परेशानी की बात क्या है भाई, 5वीं करे क्या? 4 को रखते हुए 5वीं कर लिए तो तुम परेशान हो जाए। 8 कॉल कर आदमी ने सवाल ये एक बात पूछने के लिए, भाई वो आलिम साहब 4 शादियां कर लिए कहते ना। अरे मेरे से क्यों पूछ रहे बाबा, मैं कराया, मैं खुतबा पढ़ा उनका। ये जिंदगी को छा, उन्होंने वैसा करे कहते, इन्होंने वैसा करे कहते, इन्होंने ऐसा करे कहते। औरतें खास तौर पे जहां बटे शुरू, उन्होंने वैसा करे, इन्होंने ऐसा करे, ये करे, उन्होंने वो करे। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु साहबा ने पूछा, अगर सुबह उनकी शादी की रात, दूसरे दिन सुबह घर को आए, पूछे सलमान तुमने अपनी बीवी को कल रात में कैसा पाया,
کیا پیاری نصیحت تھی. کہا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خبردار ایسی باتوں کے بارے میں لوگوں سے سوال مت کرو جس کو اللہ نے پردے اور دیواروں کے درمیان چھپا رکھا ہے. ایسی باتوں کے بارے میں سوال کرو جو تمہارے سامنے واضح کر دی گئی تھی. لوگ اپنے گھر میں, اپنے پردوں میں, اپنے دکانوں میں, اپنے محلوں میں, اپنے آفسوں میں کیا کرتے, تم کو کوئی لین دین کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی, کچھ سوال ہے تو جب پوچھو. کوئی شادی خانے میں کچھ بھی کر لیتا, کوئی گھر میں کچھ بھی کر لیتا, کوئی آفس میں کچھ بھی کر لیتا. جو باتیں پردے اور دیواروں میں رکھی گئی تھی, دیواروں میں, خبردار ایسے بارے لوگوں میں پوچھو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما, فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاتے تھے. مسجد نبی بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا, میرے پاس خواب میں کل 2 فرشتے آئے, میں ان کے ساتھ چلا گیا آسمانی دنیا میں. میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کی چیز تھی. 2 آدمیوں کو انہوں نے بتایا, ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک لوہے کی شیخ یا کوئی چیز ہے, سامنے اس کے ایک آدمی ہے, وہ لوہے کی شیخ اس کے جبڑے سے ڈالتا ہے اور گدی سے نکالتا ہے, پھر وہ لوہے کی چیز اس کی ناک کی طرف سے ڈالتا ہے اور گدی سے نکالتا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان لوگوں کا معاملہ ہے. فرشتے نے مجھ سے جواب دیا, یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول, جب صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک سنی سنائی ایک بات کو افواہ بنا کر لوگوں میں پھیلا دیتا ہے, یہاں تک کہ ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, وہ بات یہاں تک کہ دنیا بھر کے اندر گزری چلتی چلی جاتی ہے. لوگ فون پہ بولتے تھے سعودی عرب سے ایک اور ایک فون آتا, صاحب والد صاحب چارچا دیا کرے کہ دینا. نبی نے کہا یہاں تک کہ وہ بات دنیا بھر میں گردش کرتی ہے. یہ آدمی کا معاملہ ہے جو بغیر تحقیق کے لوگوں کی زندگی اچھالتے پھرتا ہے, گدی سے چیخ نکال دی جائے گی. اچھالو لوگوں کی زندگی. زبان پہ قابو ہی نہیں ہے, نہ کھانے کے معاملے میں قابو ہے, نہ چٹر بٹر میں قابو ہے, بس چلی چلی زندگی. نفس پہ قابو کیجیے, نفس کی آزادی کا غلط استعمال مت کیجیے. یہی آج کے جمعے میں عنوان تھا, آزادی منہج کی. ایک ہی منہج ہے, نبی کا منہج, صحابہ کا منہج. نبی اور صحابہ کو سلف کہتے ہیں. سلف یعنی گزرے ہوئے, ان کے منہج کو منہج سلف کہیں گے. یہ منہج کو چھوڑ کر گلی گلی منہج ہے. اگر آپ یہ منہج سے نفرت کر کے دوسرے منہج کی طرف جانا چاہتے ہیں, پھر اللہ آپ کو اسی کی محبت ڈال دیتا, ادھر ہی موڑ دیتا. اس سے نفرت کیجیے, راہ حق منہج حق کی طرف آئیے. دوسرا, نفس پہ جو قابو کرنا ہے, نفس کی آزادی کا غلط استعمال نہیں. کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط. دوسرا, زبان کے معاملے میں احتیاط. اور تیسرا جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ نفس کے معاملے میں جو سو احتیاط کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو ہمارے نفس سے امارہ کی ہر برائی کو کچلنے کی توفیق عطا کرے, اور نفس لوامہ جو کچھ خیر دے اللہ تعالیٰ اس کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.